Varda, being a mother, I'm asking you this question, and it's a very simple feeling to reflect when we talk about this. کہاں پہ مسئلہ ہے؟ ہم پیرنٹنگ میں پرابلم ہے، ہمیں اپنے بچوں کو نہیں بتانا آتا کہ وہ کیسے بیہیو کریں جب وہ گھر سے باہر جائے. اوور آل انسینسٹیو ہے سوسائٹی، جو ہوس کا ایلیمنٹ ہے وہ اوور آل معاشرے میں بہت زیادہ ہے، لا کمزور ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ وہ کہاں ہے جو ختم نہیں ہوتا؟ کسی کو پھانسی بھی دے دو یہ واقعات نہیں رکتے. آپ کو پتہ ہے زینب قتل کیس میں پھانسی دی گئی، پھر بھی وہ ڈر اور خوف نہیں بیٹھا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا، بینگ اے لائر اگر میں اس پہ بات کروں تو لا میں ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ سزا کی سختی شاید اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی جتنا زیادہ سزا کی سرٹینٹی، یعنی کہ ہر حال میں ملنی ہے، وہ اثر کرتی ہے. زینب کا کیس ہم سب نے دیکھا. زینب کے کیس میں اس کے مجرم کو پکڑا گیا، قتل کی سزا اس کو پھانسی کی سزا مل گئی. لیکن اس کے بعد کتنے ایسے کیسز آئے روز ہمارے ملک میں ہوتے ہیں جس میں مجرموں کو کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے. آج سے 7 سال پہلے اسلام آباد میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا. عمر راٹھور ایک 4 سال کا بچہ تھا، اس کو اغوا کیا، اس کے سارے شواہد بھی ملے. لیکن ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے مجرموں کی سزائے موت کم کر کے ان کو عمر قید میں بدل دیا. اس طرح کے اور اتنے سارے کیسز ہیں جس میں آئے دن ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے. لیکن جب وہ کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں، ایک تو 7 10 15 سال ان کی جو فیملیز ہیں وہ انصاف کے لیے وہاں پہ بھاگتی رہتی ہیں، تڑپتی رہتی ہیں. اور جب انصاف ملتا ہے تو مجرموں کو پتا ہے کہ 7 سال 10 سال ہم جیل میں بھی بڑی عیاشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد ہم جیل سے آزاد ہو جائیں گے اور اپنی زندگی معمول کے مطابق جاری رکھیں گے. تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ یہ مجرم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو مرضی کر لوں، جو مرضی میں اقدام کر لوں، مجھے اس کے بعد قانون چھوڑ دے گا، مجھے ادارے کچھ نہیں کہیں گے، تو وہاں پہ یہ واقعات رکیں گے نہیں. وہاں پہ ایک زینب کے ریپسٹ کو سزا دینے سے یہ عمل ختم نہیں ہو جائے گا. ہمیں ہر ایک مجرم کو اسی طرح سے یقینی سزا دینی ہے، تب جا کر معاشرے میں قانون کا کوئی بول بالا ہوگا اور لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ قانون ہے اور مجھے پکڑے گا اگر میں کوئی غلط اقدام کرتا ہوں. جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 0.3% ہے جو فرزانہ بات کر رہی ہیں. تو پھر کیا کریں؟ ہاؤ کین وی امپلیمنٹ the punishments؟ ابھی وہی بات ہے نا کہ ہم نے کہا کہ سختی آلریڈی قانون کے اندر موجود ہے اور جو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ریاست کا کام ہے. ریاست ایک ادارہ جو بنا ہوا ہے، جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو بہتر کرنے کی بجائے اگر آپ اس کے اوپر ایک نیا ادارہ لے آئیں گے اور وہ ادارہ پھر وائلیشنز کرتا رہے گا. CCD کے اقدامات میں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس میں ایک پوری فیملی کو CCD کی طرف سے نشانہ بنایا گیا اور وہ آسٹریلیا سے فیملی آئی ہوئی تھی اور ان کا اتنا نقصان ہوا. تو جب آپ ایک ادارے کو درست کرنے کی بجائے اور اس ادارے میں انشور کرنے کی بجائے کہ اس ادارے کو وسائل بھی ملیں، اس میں لوگ بھی اس طرح کے بھرتی ہوں جو صحیح سزائیں دیں، جو صحیح سزائیں جو ہیں ان پہ کنوکٹ بھی کریں، تو اس کو بہتر کرنے کی بجائے اگر حکومت کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ ہم نئے ادارے کریٹ کرتے جائیں اور ہم صرف ایک نیا جو ہے میں کہوں گی کہ ایک نیا لفظ مارکیٹ میں دینے کے لیے کہ ہم نے کچھ کر دیا ہے، ایک نیا ادارہ ہم بنا دیتے ہیں، کیونکہ پرانی چیزوں کو ٹھیک کرنا یا لیکن وردہ یہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس کے لیے اسپیشل کورٹس موجود ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسپیشل کورٹس موجود ہیں. آپ دوسری چیز میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں کہ جب ایک فیملی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اس کے بعد 5 سال 10 سال عدالتوں کے چکر لگائیں، وکیلوں کی بھاری بھرکم فیسز دیں اور پھر روزانہ اس اذیت سے بار بار گزریں. چاہے جینڈر بیسڈ کورٹس ایگزسٹ کرتی ہیں، چاہے جنرل کورٹس ایگزسٹ کرتی ہیں، وہاں پہ جو سزا مجرم کو جو سزا ملتی ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ 5 10 سال کا ہے. اور کوئی بھی فیملی جو آلریڈی اتنے بڑے حادثے سے گزری ہوئی ہے، اتنے بڑے ٹراما سے گزری ہے، انہیں تو مزید سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں وہ سائیکولوجیکل سپورٹ ملنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ 10 سال آپ عدالتوں کے چکر کاٹیں. ایک طرف تو عدالتیں بھی انصاف مہیا نہیں کرتی، دوسرا ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ فیملی بھی آلریڈی اپنے ٹراما میں اتنی پھنسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی ہمت ہار دیتے ہیں اور وہ قانون سے ساری امید چھوڑ دیتے ہیں. تو اوور آل پورے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف ہم وکٹم کو پروٹیکشن بھی دیں، ان کو سائیکولوجیکل اسسٹنس بھی پرووائڈ کریں، پھر دوسری طرف عدالتوں کا نظام درست کریں. نئے قانون لانے کی اس ٹائم پہ ضرورت نہیں ہے. قانون جیسے کہ ابھی انہوں نے بات کی آلریڈی موجود ہیں، قانون میں سزائیں موجود ہیں، صرف اور صرف ان قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ایگزیکیوشن بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کی طرف کسی کا اشارہ نہیں جاتا. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ اچھا اب سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے اور نیا قانون پاس ہونا چاہیے. نئے قانون آئے دن پاس ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ قانون
کون کرائے گا, کب ادارے ان قانون. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.